نہال ہاشمی صاحب آپ کی طرف پہلے لاتی ہوں یہ معاملہ. یہ بتائیں کہ اب پی ٹی آئی آپ کیا سمجھتے ہیں لیگلی اسپیکنگ ان کو اور کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو یہ سمجھنے سے ہی قاصر ہیں جو پرسنٹیج آپ کی نہیں بنتی تھی اس سے کئی زائد آپ تمام جماعتوں کو اکثریت مل گئی ہے عددی طور پر ان مخصوص نشستوں کے حصول کے بعد. تو اب کیا ان کے پاس کارڈز کیا ہیں, لیگلی اسپیکنگ کیا کارڈز ہیں, پولیٹیکلی اسپیکنگ کیا کارڈز ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دیوار سے لگانے کا ان کا سلسلہ ہے جو ان کو ایک جاری ہے کافی ٹائم سے, یہ کب رکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کرے, وہ پولیٹیکل ہو یا لیگل ہو, اس کو آپشن ہے ود ان دا فریم ورک آف ڈیموکریسی, ود ان دا فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن. جہاں تک ریزرو سیٹ کا معاملہ تھا تو جو پشاور ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے وہ پریویل کر رہا اور کرنا بھی چاہیے تھا. اس کی وجہ ایک آئین میں بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن ہونے سے پہلے اپنی لسٹ دیں گے مائنورٹیز کی اور لیڈیز کی. جو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی نہیں جمع کرایا اس نے, اور جب لوگ آزاد جیت کے آئے اور انہوں نے اسمبلی ہال میں حلف اٹھایا. دیکھیں, حلف جب آپ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے اور گواہ ان کو بنا کر کے کہتے ہیں کہ ہم یہ حلف اٹھا رہے ہیں. حلف انہوں نے اٹھایا سنی اتحاد کونسل کا, اور پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ دوسرا حلف اٹھا لیں تاکہ ان کی ممبرشپ بھی چلی جائے. انہوں نے پھر حلف اٹھایا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں. اب سنی اتحاد کونسل نے تو اپنے کوئی لسٹ دیا ہی نہیں تھا, نہ انہوں نے کوئی الیکشن لڑا تھا, تو پھر یہ جو پریزمپشن پہ ہے کہ جی ووٹ چونکہ لوگوں نے دیا, یہ پھر نہیں چل سکتا ہے اس طرح. تو یہ بات ادھر ختم ہو جاتی ہے. اب جیسا ہے اسی بنیاد پہ ان کو چلنا ہوگا. اور دوسری بات پولیٹیکل, تو پولیٹیکل دیکھیے, اگر پولیٹیکل ان کے ساتھ کوئی نقصان ہوا ہے تو ان کی اپنی وجوہات سے, دو وجوہات. ایک جو ان کی لیڈرشپ رہی ہے وہ بہت زیادہ ایگریسو تھی, اینٹی اسٹیٹ تھی, اینٹی ڈیموکریٹک تھی, اینٹی کانسٹیٹیوشنل تھی. کوئی بیہیویئر کنڈکٹ میں کہیں پہ کوئی جو جمہوری انداز ہے وہ اپنائے نہیں گیا. تو اگر آج وہ جیل میں ہیں تو اپنے ماضی کے کرتوتوں کے ویسے ہیں کہ اگر انہوں نے پاکستان کی قوم کے خزانے کے 190 ملین پاؤنڈ میں غبن کیا ہو, اگر اس نے پاکستانی قوم کو کہا گیا ہو کہ اس پارلیمنٹ کو بھی آگ لگا دو, اس کو بھی آگ لگا دو, اس کو بھی توڑ دو, اس کو بھی پھوڑ دو, تو کوئی ان کو اس میں اندر نہیں رکھا گیا ہے کہ جناب جی ان کو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہو. یہ نہال صاحب ایک بات آپ سے عرض ہے, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والی سزا ہے یہ تو ابھی ہوئی ہے نا, اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ان کو تو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں پابند سلاسل ہوئے ہوئے. تو یہ تو 190 ملین پاؤنڈز والی سزا تو چند ماہ پرانی ہے, اس سے پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے وہ پابند سلاسل ہیں. تو یہی تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ وداؤٹ اینی رائم اور ریزن وہ جیل میں ہی ہیں سنس 2 ایئرز. یہ سٹیٹس کو ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. دیکھیے, وہ ان کے اوپر اور بھی ایف آئی آرز تھے, ان کے اوپر اور بھی الزامات تھے, اس کے تحت وہ اندر گئے, ان کو بیل ملتی رہی, پھر بیل کینسل ہوتی رہی, پھر اسی دوران یہ 190 ملین والی جو ہے وہ کیس چل پڑا اور اس میں انہیں سزا ہو گئی. تو اب ان کو چاہیے یہ کہ اپنے پارٹی سے بات کریں سب سے پہلے. ان کی پارٹی 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ جو ہے ان کے رشتہ داروں کا ہے, ایک حصہ جو ہے وکلا کا ہے, جو وکلا بالکل نئے آ گئے اور آ کر کے کود گئے کہ ہم پارٹی کو قبضہ کر لیں گے. ایک حصہ ان کے وہ پارلیمنٹیرین کا ہے جو اس گیم میں آ کر کے پارلیمنٹیرین بن گئے, اور کہیں بہت دور رہ گئے پی ٹی آئی کے وہ کارکن, وہ عہدیداران جو کبھی عمران خان. آپ کی تو باتیں ویسے تھوڑی مشابہت رکھتی ہیں فواد چودھری صاحب کی تنقید سے. ان کو بھی وہ پارٹی میں نئے آئے وکلا اچھے نہیں لگتے. دیکھیں, اب رہ گیا, دیکھیے ایک فرد کے لیے پاکستان جو آگے بڑھ رہا ہے, آج پاکستان بہت تیزی سے خطے میں بھی بہت مؤثر ہو گیا ہے اور ریجن میں بھی, اور گلوبلی ہمیں ریکوگنائز کیا جا رہا ہے. آج پاکستان کے وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں وہ وکالت کر رہے ہیں پاکستان کے 24-25 کروڑ لوگوں کی, اور ان کی وکالت مانی جا رہی ہے. آپ دیکھیں, کل کی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے واٹر کا ایشو تھا وہ آربیٹریشن وہ ریزالو ہو گیا, ہمارے پاسپورٹ کے اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہو گیا, ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پورے ریجن میں ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے, ہم فاتح ہو گئے. یہ وکالت کر رہے ہیں ایک فرد کی جو کہ ایک مجرم ہے اور کنوکٹڈ مجرم ہے, اسے چاہیے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں, اپنے وکیلوں سے رجوع کریں. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی لیڈرز آپ ٹھیک ہو گیا, آپ کو لگتا ہے وہ ان کے پیچھے نہ آئیں زیادہ, لیٹ ہم بھی, ان کے کیسز وہاں عدالت میں چلتے رہیں, ان کو اپنی پارٹی لیڈرشپ اور ان کی پارٹی ڈیسیشنز پہ حاوی نہ ہونے دیں. یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے. اس سے پہلے عمران خان نے پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو جیل میں رکھا, عورتوں کو ہسپتالوں سے گھروں سے اٹھا کے لے گئے, محمد نواز شریف صاحب جیل میں رہے, آصف صاحب جیل میں رہے, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب باوجود اختلالات کے وہ جیل میں رہے. تو پارٹی تو چلتی رہتی, یہ نہیں ہو کہ ایک فرد کے لیے پاکستان کو آگے آپ موو نہ کرنے دیں. اور ہمیں یاد ہے کہ جب ایک فرد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ لوگ تھے تو وہ کہتے کیا ہم ہندوستان
تو پاکستان must go on, not individual must go on. جب پاکستان آگے جائے گا تو انڈیویجلز بھی آگے جائے گا, اور ہماری یہاں ناانصافی نہیں ہوگی. انشاءاللہ سماج میں اگر آپ نے کوئی اچھے کام کیے تو آپ کو اس کا مقام ملے گا, مگر اگر آپ اپنے فرد خود غرضی کی سیاست کر رہے ہیں, اپنی ذات سے آپ آگے نہیں ہٹ رہے ہیں, تو پھر نہیں چل سکتا ہے.